ایمان لانے سے پہلے ایک غیر مومن، ایک کافر جو سوال کرنا چاہے کر سکتے، وہ خطیب صاحب کے پاس آ جائے مجھے مطمئن کرو تو ایمان لاؤں گا ورنہ نہیں لاتا، تو اسے تو یہ اختیار ہے۔ لیکن یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار آپ نے کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اور اس کو ماننے کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ پوچھیں مجھے مطمئن کرے۔ بندے بن گئے ہیں، نوکر کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مالک سے پوچھنا شروع کر دے جو آپ مجھے آج حکم دے رہے ہیں کہ اتنی سبزی لاؤ اور اتنا گوشت لاؤ، مجھے اس کی حکمت بتا دو۔ آپ روزانہ تو تھوڑا سامان منگواتے ہیں، آج زیادہ کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہتے بھئی تمہارا کام یہ نہیں ہے، تم نوکر ہو، تمہاری تنخواہ مقرر ہے، اسی تنخواہ پہ تم نے یہ ساری ڈیوٹی کرنی ہے۔ اگر وہ کہے نہیں، جب تک آپ مجھے سمجھائیں گے نہیں، لاجک نہیں بتائیں گے، 1 کلو کی بجائے آج 5 کلو گوشت کیوں منگوا رہے ہیں؟ آپ 10 روٹیوں کی بجائے 50 کیوں منگوا رہے ہیں؟ میں اس وقت تک نہیں لاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس کی حکمت نہیں بتائیں گے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو نکال باہر کریں گے نہیں؟ تم نوکر ہو یا تم باپ بن گئے ہو، تم مالک بن گئے ہو، تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ مومن کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ لاجک پوچھتا رہے، اس نے مان لیا ہے، تنخواہ پہ نوکری قبول کی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال دونوں خرید لیے، اس کے بدلے ان کے لیے جنت مقرر کی ہے۔ تو آپ نے تو اپنی زندگی کا سودا کیا ہے، کلمہ پڑھ کر آپ نے سودا کیا ہے، اقرار کیا ہے، یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے۔